مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ سن 2024 کے شروع ہوتے ہی ہندوستان میں ایک اپوسل اور ایک پروفٹ جو کہ بہت بڑے بڑے چرچز کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی دیکھنے کو ملی جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ جاری و ساری تھی، اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بات کی جائے تو اس کے درمیان ہی اچانک ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جو ہمارے پاکستان کے دو بہت ہی بڑے خادمین جو نامور بھی ہیں، بین الاقوامی سطح پر جانے مانے جاتے ہیں، جن کی خدمت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ یقیناً بہت کارگر ہیں، پر اثر ہیں۔ ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لوگ شفائیں پاتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور بڑی خدمت ہیں ان دونوں خادمین کی۔ لیکن ان کی جو ویڈیوز میرے سامنے آئی، وہ دو ویڈیوز کو جوڑ کر ایک کلپ بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جب میں نے اسے سنا تو میں ایک وقت میں حیران ہو گیا کہ جو آگ ہم نے اپنے پڑوس میں لگی ہوئی دیکھی تھی، وہی حدت نہ صرف یہاں نظر آئی بلکہ یہاں ایک طرح سے وہی آگ لگی ہوئی دوبارہ نظر آئی کہ سوشل میڈیا پہ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، نئی سے نئی بحث چل رہی ہے، نئی سے نئی باتیں چل رہی ہیں، اور سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی خادمین ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی شان، اپنا فخر اور اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں ہی خادمین وہ ہیں جو جڑا والا میں گئے، جو جڑا والا میں جا کر ہمارے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے آئے، جنہوں نے لوگوں کو اس وقت مضبوط کیا جب کہ لوگ اپنے اندر بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہے تھے، جب کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں خدا کے دو خادمین کے بارے میں، سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی اور پادری ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی۔ جب ہم ان دونوں کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔ جب انور فضل صاحب نے بات شروع کی تو انہوں نے سارے واقعے کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے سیاست کے اوپر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے سیاستدانوں کو بلانے کے لیے اور سیاستدانوں کو اپنے وہاں مدعو کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پلپٹ پہ ان کو کھڑا کریں یا نیچے کھڑا کریں، اسٹیج پہ کھڑا کریں یا نیچے کھڑا کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بحث کا موضوع ہے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن سر دست ہم بات کریں گے ان دو خادموں کے بارے میں۔ ہم جب بھی خدمت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں نے ہمیشہ انور فضل کو بڑی محبت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، بڑی محبت کے ساتھ رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا، بڑی محبت کے ساتھ مجھے اپنے پروگرامز پہ، اپنی عبادات پہ مدعو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں ڈاکٹر جمیل ناصر سے ملتا ہوں، چاہے وہ آن لائن مجھ سے بات کریں، واٹس ایپ پہ بات کریں، تو ہم دونوں ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے بہت پرانے دوست ہیں، بلکہ بھائیوں کی طرح بات چیت ہوتی ہے ہماری۔ جب وہ اپنا کوئی پروگرام کرتے ہیں اور اس میں مجھے مدعو کرتے ہیں تو میں ضرور ان کے پروگرامز میں جاتا ہوں۔ تو میں حیران تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں نہیں جیسی ان کی بات چیت ہمیں سننے کو ملی۔ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے جو باتیں کی اور جو باتیں انور فضل صاحب نے کی، ان دونوں میں سے یہ قرار دینا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں، کیونکہ مجھے جس بات کو سن کر حیرانی ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم خدا کے خادموں کے لیے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ عوام اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ لفظوں کے چناؤ میں اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے ماہر آپ لوگ ہیں۔ مجھے لوگوں نے جب کڑوا سچ کی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا، جب مجھے لوگوں نے اور ایسے پیجز کے بارے میں بتایا جو پادریوں کے خلاف لکھتے ہیں، تو میں نے ان کو ایک آدھ دفعہ دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ تو بہت نیگیٹو لکھتے ہیں۔ لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے پادریوں کی غلطیوں پہ انگلیاں رکھتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ پادریوں سے کیا کیا غلط ہوا، وہ کہیں نہ کہیں درست کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ کے آ رہے ہیں۔ جو الفاظ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے لیے استعمال کیے گئے وہ آپ نے سنے ہوں گے، ذرا دیکھیں گے وہ کیا ہیں۔ کھوتے دے تے ڈاکٹر لکھ دو، کھوتا ہی رہنا ہے۔ If you write the donkey onto the, if وہ you ڈاکٹر نہیں بن سکتا، he doesn't کھوتا become ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ the donkey. کیا ایسے الفاظ
انور فضل صاحب جیسے، جمیل ناصر صاحب جیسے بڑے خادموں کو استعمال کرنے چاہیے، میرے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کے الفاظ ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدمت کے میدان میں ہم اکٹھے کام کرتے ہیں۔ میں پچھلے سال جب گورنر صاحب کے پاس گیا تو مجھے کامران مائیکل صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میں وہاں گیا۔ تو ہم سب ایک ہی کھیت میں کام کرنے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ مستقبل میں بھی، ماضی میں بھی ہم ایک دوسرے کے مددگار رہے، اب بھی ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور مستقبل میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے جو کچھ کہا وہ انہوں نے بغیر نام لیے اپنے پلپٹ کے بارے میں کہا۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا یا کسی طرح کا اشارہ دیا یا ذاتی گفتگو میں اگر کسی کا نام لیا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے وہ جو مختصر سا کلپ دیکھا ہے اس کے بیچ میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی کسی شخص کی کوئی مثال جو ہے وہ اپنی زندگی میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کا نام نہیں بتاتے کہ یہ مثال کس کی، کیونکہ جب آپ نام لے لیتے ہیں، کسی کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے درست بات نہیں۔ اس سارے واقعے کے درمیان جاوید رؤف صاحب آئے، جو کہ خود جے ٹی وی کے کرتا دھرتا ہیں، اور انہوں نے جب اس سارے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی تو ان کی بات اپنی جگہ بڑی وزندار ہے، کیونکہ یہ تینوں بھائی، چاہے وہ انور فضل صاحب ہوں، چاہے وہ جمیل ناصر صاحب ہوں، چاہے وہ جاوید رؤف صاحب ہوں، یہ تینوں قابل عزت اور محترم شخصیات ہیں ہمارے معاشرے کی، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ انہوں نے جو بات کی، ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے بھی جو لفظ استعمال کیے وہ آپ سنیں۔ آج یہ کہنا چاہوں گا کہ خادم نے اپنے پلیٹ فارم پہ دوسرے خادم کو گدھے کا جو ہے لقب دیا اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، جو کہ ایک نان لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے، اور ان کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ کسی نہ کسی بائبل سیمینری میں ضرور ایڈمیشن لیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، چلے اچھا ہوا کہ گدھا ہی کہا ہے، اور گدھے کو تو یسوع مسیح نے بڑی عزت دی ہے۔ جب گدھے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ یروشلم میں داخلہ ہوا تو گدھے کے پاس تو بہت بڑی جو ہے پوزیشن ہے، یسوع مسیح اس کے اوپر سوار ہوا تھا، لیکن گھوڑے اور کھچروں کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے۔ وہ بے وقوف ہے خدا کے کلام کے مطابق، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ ناسمجھ ہے۔ اس لیے کیا ایسے الفاظ خدا کے خادم کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے؟ تینوں بھائیوں نے جو بات کی، تینوں کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، کون سی باتیں ہیں جو خادمین کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات ماضی میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ جب ایک پادری دوسرے پادری کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کیا مذاق ہے؟ ہم ایک ہی کھیت میں کام کرنے والے ہیں، اور ہم سب خدا کے ممسوح ہیں، اور ہمیں جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، جب بھی کسی کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کا ممسوح ہے، اور اسے کسی نہ کسی نے مسا کیا ہے، اسی لیے وہ خادم کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اور جو خادم ہے، جسے ہم پادری کہتے ہیں، جسے ہم پاسبان کہتے ہیں، وہ ہمیشہ آرڈینیشن کے بعد بنتا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں خدا کے ممسوح کے بارے میں جب بھی لفظ استعمال کرنا ہے، سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے جو الفاظ استعمال کیے ہمارے انور فضل صاحب نے، وہ نہیں کیے جانے چاہیے تھے۔ جو جاوید رؤف صاحب نے کیے وہ بھی نہیں کیے جانے چاہیے تھے۔ لیکن یہاں پر جمیل ناصر صاحب کی گفتگو جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی متوازن ہے، بیلنس ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر بات چیت کی ہے۔ چرچ میں سیاستدانوں کو بلانا، نہ بلانا، سیاست کرنا یا نہ کرنا، چرچ کی اپنی سیاست، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے۔ لیکن یہاں ایک آیت آپ کے سامنے میں ضرور
خداوند کے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ تو میں اپنے ان تینوں بھائیوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو غور کرو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ خدا کا خادم ہے، وہ خدا کا ممسوح ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی پہ انگلی رکھنا غلط بات نہیں، لیکن اس طریقے سے الاعلانیہ کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، اور وہ بھی آن ریکارڈ، میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یقیناً خدا کا ممسوح ہے، اور ہمیں کسی بھی خدا کے ممسوح کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ شکریہ۔